لاہور کی وہ رات بھی بالکل ویسی ہی طوفانی اور وحشت ناک تھی جیسی وہ رات تھی جو ڈاکٹر اذلان احمد کی زندگی کا سب سے بھیانک راز بن کر اس کے سینے میں دفن ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی بڑی بڑے شیشے کی کھڑکیوں سے باہر گرتی ہوئی موسلا دھار بارش اور کڑکتی ہوئی بجلی کا شور اندر کے پرسکون ماحول میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ کارڈیالوجی اور گائنی وارڈ کے درمیان والی لمبی راہداری میں اس وقت سناٹا تھا، جسے صرف نرسوں کی تیز قدموں کی آواز یا کبھی کبھار کسی مانیٹر کے بجنے والی بیپ توڑتی تھی۔ اذلان اپنے آفس میں بیٹھا فائلز چیک کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار کھڑکی سے باہر جا رہا تھا۔ جہاں آسمان پر بجلی کوندی تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ آج کل شہر کا سب سے نامور اور قابل گائنیکالوجسٹ اور سرجن مانا جاتا تھا، جس کے ہاتھ میں خدا نے ایسی شفا رکھی تھی کہ موت کے منہ سے مریض کو کھینچ لاتا تھا، مگر وہ خود اندر سے کتنا کھوکھلا اور ویران تھا یہ بات صرف اس کا ضمیر جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا جسے وہ بے خیالی میں گھما رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ہیڈ نرس ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اذلان، جلدی چلیے، ایمرجنسی ہے۔ لیبر روم میں ایک پیشنٹ کی حالت بہت بگڑ رہی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے اور بچے کی دھڑکن بھی ڈوب رہی ہے۔ ہمیں فوراً سے سی سیکشن کرنا پڑے گا، ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ نرس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ نے اذلان کو فوراً حال ملا کھڑا کیا۔ وہ کنٹرولڈ وے میں بولا، یہ پولیس کیس ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے لواحقین میں سے کوئی ہے؟ دوسرا سوال داغا۔ نہیں سر، وہ اکیلی ہیں، نرس نے دھیمی آواز میں کہا۔ صورتحال تشویشناک تھی، مگر وہ اس ہسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ پولیس کو کال کرو، تبھی میں ہاتھ لگاؤں گا، وہ عزلی لاپرواہی سے بولا۔ پولیس آ چکی ہے سر، بس آپ کا انتظار ہے۔ اس وقت اس کی جان بچانا ہر قانون سے بالاتر ہے۔ نرس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، مجھے قانون مت سکھاؤ۔ وہ آرام سے اٹھا، وہ راہداری میں اپنا سفید کوٹ پہنتے چلنے لگا۔ پیشنٹ کی ہسٹری کیا ہے اور آن ڈیوٹی ڈاکٹر کہاں ہے؟ اذلان نے راہداری میں چلتے ہوئے سوال کیا۔ نرس بھی اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، سر وہ ایکسیڈنٹل کیس ہے، شاید وہ اکیلی تھی، کوئی اٹینڈنٹ ساتھ نہیں ہے، بارش میں پھسل کر گری ہیں یا شاید کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے، کپڑے بہت خراب ہیں اور وہ درد سے نیم بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر سارا وہی ہیں، مگر کیس ان کے بس سے باہر ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ اذلان نے سر جھٹکا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں زندگی اور موت کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، وہاں ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ مشینوں کی تیز آوازیں گونج رہی تھیں اور اسٹریچر پر لیٹی ہوئی ایک وجود درد سے کرا رہی تھی، جس کا چہرہ آکسیجن ماسک کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے گیلے بال اس کے ماتھے اور گالوں پر چپکے ہوئے تھے۔ اذلان نے تیزی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور دستانے پہنتے ہوئے مریضہ کے قریب پہنچا۔ بی پی مانیٹر کرو اور اینستھیزیا کی تیاری کرو، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، اذلان نے اپنے مخصوص روبدار آواز میں ہدایات جاری کی اور مریضہ کی طرف جھکا۔ اس نے پروفیشنل انداز میں مریضہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی نبض چیک کر سکے۔ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ اب اپنا اخلاقی فرض بھی نبھا رہا تھا۔ اس نے مریضہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کی انگلیوں نے اس لڑکی کی کلائی کو چھوا۔ ایک زوردار جھٹکا اذلان کو لگا، جیسے اس نے ننگی بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ وہ لمس، وہ برف جیسی ٹھنڈک اور وہ جھرجھری، یہ کوئی عام لمس نہیں تھا۔ اذلان کا ہاتھ وہیں جم گیا، وقت جیسے تھم سا گیا۔ ہسپتال کا شور، مشینوں کی آوازیں، نرسوں کی پکار، سب کچھ کہیں دور، بہت دور مدھم پڑ گیا اور اذلان کے ذہن کے پردے پر ایک اور رات کا منظر ابھرنے لگا۔ ماضی کا وہ بھوت جسے وہ 7 سمندر پار لندن کی رنگینیوں میں دفن کرایا تھا، آج پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ لمس اسے سیدھا 9 ماہ پیچھے اس پہاڑی علاقے کے ویران کیبن میں لے گیا، جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور گناہ نے
जन्म लिया था। वो शुमाली इलाका जात की एक इंतहाई सर्द रात थी। अजलान अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए निकला था, मगर रास्ते में अचानक से मौसम ख़राब हो गया और एक शदीद बर्फानी तूफ़ान ने उन्हें आ लिया। अजलान जो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग होकर शॉर्टकट तलाश कर रहा था, रास्ता भटक गया था। घुप अंधेरा था और हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सर्दी इस कदर शदीद थी कि हड्डियों में गुड़ी जा रही थी। कोई है? दानियाल, सुमेर? अजलान ने पूरी कुव्वत से आवाज़ दी, मगर हवाओं के शोर में उसकी आवाज़ दब कर रह गई। वो लड़खड़ाता हुआ आगे जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। यह शायद वो उसका वहम था, मगर वो उसी सिमत में चल पड़ा। करीब पहुंचकर देखा तो वो एक लकड़ी का पुराना बोसीदा सा केबिन था, जो शायद शिकारियों या चरवाहों के लिए बनाया गया था। अजलान ने शुक्र अदा किया और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और नम ज़दा लकड़ी की बू फैली हुई थी। अजलान अंदर दाखिल हुआ और सर्दी से कांपते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। उसके कपड़े भीग चुके थे और वो सर्दी से नीला पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाल कर जलाया ताकि कुछ रोशनी हो सके। लाइटर की मध्यम सी लौ में से केबिन के कोने में किसी के होने का एहसास हुआ। वो चौंक गया। कौन है वहाँ? अजलान ने डरते डरते पूछा। कोने में पड़ी हुई पुरानी बोरियों और कंबलों के ढेर में हरकत हुई और एक लरसती हुई ज़नाना आवाज़ उभरी, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं रास्ता भटक गई। वो आवाज़ इतनी सहमी हुई और मासूम थी कि अजलान का डर कुछ कम हुआ। उसने लाइटर थोड़ा करीब किया तो देखा कि एक लड़की घुटनों में सर दिए बैठी कांप रही है। उसका चेहरा बालों और दुपट्टे में छुपा हुआ था। सिर्फ उसके कांपते हुए हाथ दिखाई दे रहे थे, जिनमें उसने खुद को भींचा हुआ था। डरो मत, मैं भी रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बस पनाह चाहिए तूफान रुकने तक, अजलान ने अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करते हुए कहा। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस सिसकती रही। अजलान ने देखा कि वो भी सर्दी से बुरी तरह से कांप रही थी। केबिन में कोई चूल्हा या आग जलाने का इंतज़ाम नहीं था और खिड़की के टूटे हुए शीशों से बर्फानी हवाएं अंदर आ रही थी। अजलान ने इधर उधर देखा। उसे एक पुरानी शराब की बोतल मिली जो शायद कोई सयाह छोड़ गया था। अजलान जो इन चीज़ों से दूर रहता था, लेकिन इस वक्त सर्दी इतनी थी कि उसे लगा कि अगर जिस्म में हरारत ना पहुंची तो वो जमकर मर जाएगा। उसने वो बोतल उठा ली और चंद घूंट हलक से नीचे उतारे। कड़वा माया उसके गले को जलाता हुआ नीचे उतरा तो जिस्म में कुछ गर्मी महसूस हुई। उसने वो बोतल उस लड़की की तरफ भी बढ़ाई। तुम भी पी लो, सर्दी से मर जाओगी वरना। लड़की ने खौफज़दा होकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ये नहीं पीती। अजलान ने कांधे उचका दिए और ख़ुद एक कोने में बैठ गया। बाहर तूफान का जोर बढ़ता जा रहा था और बिजली की कड़क से केबिन लरस रहा था। लड़की के रोने की आवाज़ तेज हो गई। वो शायद बिजली से डर रही थी। अजलान के अंदर का इंसान जागा। वो घिसट कर उसके करीब गया। देखो, डरो मत, सुबह होते ही हम चले जाएंगे, उसने तसल्ली दी, मगर लड़की का जिस्म खौफ और सर्दी से लरस रहा था। अजलान ने नादानिस्तगी में अपना कोट उतार कर उस पर डालना चाहा तो उसका हाथ लड़की के हाथ से मस हो गया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसी लम्हे का अजीब सा जज्बाती तूफान अजलान के अंदर भी उठा। नशे का सुरूर, इंतहाई तन्हाई, अंधेरा और दो जवान वजूद। शैतान वहाँ तीसरा फर्द बनकर मौजूद था। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, प्लीज़। लड़की की आवाज़ टूट रही थी। अजलान ने बेख्तियार उसे अपने हिसार में ले लिया ताकि उसे गर्मी दे सके। वो एक इंसानी हमदर्दी का अमल था जो कब नफसानी ख्वाहिश और गुनाह में बदल गया उसे खबर न हुई। अंधेरे ने पर्दा रखा हुआ था। अजलान ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, बस उसकी लरसती हुई आवाज़, उसकी सिसकियाँ और उसके वजूद की खुशबू उसके हवास पर छा गई थी। वो होश व हवास से बेगाना हो गया और लकीर पार कर गया, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लड़की उसकी पनाहों में सिसकती रही। प्लीज़ छोड़ दो, ये गुनाह है, मुझे जाने दो। मगर वो नशे और खुमार में मुकम्मल चूर हो चुका था। अजलान को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, वो जायज़ भी है या नहीं। बस उस लड़की के हसीन सरापे और नाजुक वजूद में वो खोता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो उसे हर पर्दे से आज़ाद करता चला गया।
وہ سسک کر اس سے دور دھکیلتی رہی، مگر جس قدر ٹھنڈ تھی اس لڑکی کا وجود جیسے جم سا چکا تھا، اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی کہ وہ اسے خود سے جدا کر سکتی۔ کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں اذلان، جسے نہ صرف عمر میں بلکہ جسامت میں بھی کافی لمبا چوڑا اور مضبوط جسامت کا حامل تھا۔ درد کی ایک لہر اس لڑکی کے وجود میں داخل ہوئی تھی، جس کے بعد وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ نیم بے ہوشی اس پر طاری ہونے لگی اور اذلان نشے میں دھت اس کے وجود پر شدتیں انڈیلتا یہی کہے جا رہا تھا، ڈونٹ وری، میں جو کر رہا ہوں نا، اس سے دونوں کو سکون ملے گا اور ہمیں ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے وجود پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ ایک بار اس کے وجود پر شدت لٹانے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا، لیکن رات گہری اور لمبی تھی اور نشے کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ جیسے ہی دوبارہ اسے ٹھنڈ لگنے لگی تو اسے اپنے حصار میں لے کر ایک بار پھر اپنی جنونیت اتارنے لگا، اور یوں ہی وہ رات تمام ہو چکی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن کیبن کے سوراخوں سے اندر داخل ہوئی تو اذلان کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور منہ کا ذائقہ کڑوا تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو اسے رات کے واقعات یاد آنے لگے اور اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے پہلو میں وہ لڑکی ابھی تک سو رہی تھی، جس کا چہرہ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ اذلان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ میں نے ایک انجان لڑکی کی عزت۔ پچھتاوا اس قدر شدید تھا کہ وہ وہاں ایک پل رکنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ وہ بزدل بن گیا، وہ ڈرپوک بن گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ جاگ گئی تو میں اس کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گا، میں کیا جواب دوں گا۔ اس نے جلدی سے اپنے جوتے پہنے اور اپنا سامان اٹھایا۔ وہ چوروں کی طرح وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں گھاس پھوس پر ایک چیز چمک رہی تھی۔ وہ ایک منکوں والا بریسلٹ تھا جو شاید رات کو اس لڑکی کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اذلان نے نہ جانے کیوں وہ بریسلٹ اٹھا لیا اور مٹھی میں دبا لیا، شاید اپنے گناہ کی نشانی کے طور پر یا شاید اس لمس کی یادگار کے طور پر۔ اس نے مڑ کر سوتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جب نظر پہ ساختہ اس گھاس پر پڑی جہاں پر گزشتہ رات اس کے ساتھ موجود تھا۔ گھاس پر جو نشانات موجود تھے کہ وہ لڑکی بالکل انچوئی تھی اور اذلان اس کے قریب آنے والا پہلا مرد تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹے تھے اور دل ہی دل میں معافیاں مانگتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ دیوانہ وار پہاڑی راستے پر بھاگنے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنے دوست مل گئے۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر فوراً شہر واپس آ گیا اور اپنے کریئر میں بیزی ہو گیا۔ وہ ایک گائنیکالوجسٹ تھا جس کا ایک نام، ایک پہچان تھی۔ اس واقعے کو یاد کر کے وہ اس پہچان کو کھو نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر اذلان، ڈاکٹر اذلان، نرس کی چیختی ہوئی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر ماضی سے واپس کھینچ لیا۔ اذلان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی اس لڑکی کی کلائی تھی اور وہی کرنٹ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری، میں ٹھیک ہوں، اذلان نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا اور اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچا۔ وہ لڑکی یوں ہی سسک رہی تھی، کرا رہی تھی، پلیز پلیز میری مدد کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اس بچے کو جلدی سے میرے پیٹ سے نکالیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے وجود میں کچھ کٹ رہا ہے، میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی، پلیز ڈاکٹر میری مدد کریں۔ وہ نازک دبلی پتلی کم عمر سی لڑکی جس کے چہرے پر اذلان کی نظریں ٹک چکی تھیں، اس نے ہمت مجتمع کر کے سامنے لیٹی ہوئی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر آکسیجن ماسک نے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کی کلائی کا وہ لمس۔ اذلان اپنے آپ کو جھٹکنے لگا، نہیں، کہ وہ نہیں ہو سکتی، یہ صرف میرا وہم ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ لڑکی تو پہاڑوں میں تھی، شاید وہیں کی رہائشی، یہ یہاں شہر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اذلان نے خود کو سمجھایا، مگر اس کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ سر، پیشنٹ کا بی پی 60-40 ہو گیا ہے، بچے کی ہارٹ بیٹ بھی ڈراپ ہو رہی ہے، ہمیں فوراً کٹ لگانا ہوگا، اسسٹنٹ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے پیشے کو ترجیح دی۔ اوکے، اسکیلپل دو، اس نے حکم دیا اور مریضہ کے پیٹ پر چیرا لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے اس نے پہلا کٹ لگایا، اس کے ہاتھ معمولی سے کانپے، جو کہ اس کے کریئر میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں مسلسل وہی طوفانی رات گھوم رہی تھی۔ اگر یہ وہی ہوئی تو
اگر یہ بچہ، یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھ رکنے لگے. نہیں اذلان، فوکس. اس وقت تم صرف ایک ڈاکٹر ہو اور یہ ایک مریضہ. اس نے خود کو ڈانٹا. آپریشن تھیٹر کا ماحول انتہائی تناؤ کا شکار تھا. باہر بارش کا زور ٹوٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا، جیسے قدرت بھی اس ڈرامے کا حصہ بن رہی ہو. اذلان نے مہارت سے اپنا کام جاری رکھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس بے ہوش لڑکی کے چہرے پر جا رہی تھیں. وہ جاننا چاہتا تھا کہ ماسک کے پیچھے کون ہے. کیا یہ وہی ہے جس کا نام اسے کبھی پتہ نہیں چلا تھا، یا کوئی اور؟ آپریشن کامیاب رہا اور کمرے میں ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز گونجی. مبادہ وہ آپریشن کامیاب رہا. لڑکا ہوا ہے، نرس نے خوشی سے کہا اور بچے کو صاف کرنے لگ گئی. اذلان نے ٹانکے لگاتے ہوئے ایک سکون کا سانس لیا. چلو، جان بچ گئی، ماں اور بچے دونوں کی. مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا. سر، بچے کو دیکھ لیجیے. نرس بچے کو کمبل میں لپیٹ کر اذلان کے پاس لائی. اذلان نے دستانے اتار کر بچے کو گود میں لیا. وہ ایک چھوٹا سا معصوم سا وجود تھا جو آنکھیں میچ رہا تھا. اذلان نے پیار سے اس کے گال کو چھوا تو اس کی نظر بچے کے دائیں کاندھے پر پڑی، جہاں ایک چھوٹا سا گہرا بھورا نشان تھا. اذلان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی. اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، کیونکہ بالکل ویسا ہی نشان اس کے اپنے دائیں کاندھے پر بھی تھا. پیدائشی نشان، قدرت کا وہ مہر جو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی. اذلان کا شک اب یقین کے خوفناک سائے میں بدل چکا تھا. اس نے بے یقینی سے بچے کو دیکھا اور پھر اسٹریچر پر بے حس و حرکت پڑی اس لڑکی کو. یہ میرا بیٹا ہے، اس کے دل نے چیخ کر کہا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اسے لگا کہ وہ گر جائے گا. اس نے جلدی سے بچہ نرس کے حوالے کیا. اسے نرسری میں شفٹ کرو. ان کی آواز میں ایسی اجنبیت اور خوف تھا کہ نرس بھی چونک گئی. اذلان وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا جیسے اس رات بھاگا تھا، مگر اس بار اس کے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے. وہ لڑکھڑاتا ہوا اس لڑکی کے بیڈ کے پاس آیا اور اس کے سرہانے رکھی سائڈ ٹیبل کو دیکھا جہاں مریضہ کا ذاتی سامان رکھا تھا. وہاں ایک گھڑی، کچھ پیسے تھے، مگر حیرت اور یقین کا آخری جھٹکا تو تب لگا جب اس کی نظر ایک چیز پر پڑی. ایک منکوں والا بریسلیٹ جو وہیں رکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا اذلان کے پاس تھا. اس کے جوڑے کا دوسرا حصہ. اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. تمام ثبوت سامنے تھے. وہ لڑکی جس کی اس نے ابھی جان بچائی تھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جسے اس طوفانی رات میں برباد کر کے آیا تھا. اور وہ بچہ، وہ گناہ کی نشانی، اس کے اپنے خون کا وارث تھا. اذلان کو ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو. اس نے سائڈ ٹیبل کا سہارا لیا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکا. یا خدا، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا. میں نے جس سے بھاگنے کی کوشش کی وہ آج میرے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر میرے ہی ذریعے ایک نئی زندگی پا گئی. اذلان کے اندر ندامت اور محبت کا ایک عجیب سا ملغوبہ امڑ آیا. وہ آہستہ سے جھکا اور بے ہوش ایشال کے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹایا. اس بار اس نے وہ چہرہ دیکھا، زرد پڑا ہوا، کمزور مگر بے انتہا معصوم چہرہ. یہ وہی تھی، وہی نقوش جو اس نے اندھیرے میں صرف چھو کر محسوس کیے تھے، آج روشنی میں اس کے سامنے تھے. میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں مجرم ہوں تمہارا. اذلان نے سرگوشی کے اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا. یہ دوسرا لمس تھا. پہلا لمس انجانا اور گناہ آلود تھا، مگر یہ لمس شناسا اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا. ایشال کے ماتھے پر شکنیں ابھری اور اس نے نیم بے ہوشی میں کچھ بڑبڑایا. میرا بچہ. اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا. تمہارا بچہ ٹھیک ہے اور میں بھی یہی ہوں. اب میں نہیں بھاگوں گا، اس نے وعدہ کیا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جب ایشال ہوش میں آئے گی تو وہ اس سے نفرت کرے گی، اسے دھتکار دے گی. مگر اذلان اب ہر سزا بھگتنے کو تیار تھا. وہ وہیں اسٹول پر بیٹھ گیا اور ایشال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے سے لگا لیا. اس کے آنسو ایشال کی ہتھیلی پر گر رہے تھے. ڈاکٹر اذلان، آپ ٹھیک ہیں؟ پیچھے سے کسی جونیئر ڈاکٹر نے پوچھا تو اذلان نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنی پیشہ ورانہ خول میں واپس آنے کی کوشش کی. ہاں، پیشنٹ کو ریکوری روم میں شفٹ کرو، میں خود اس کی مانیٹرنگ کروں گا، اس نے سختی سے کہا اور وہاں سے نکل کر اپنے آفس کی طرف بھاگا.
پولیس کو اس نے وہاں سے بھیج دیا تھا یہ کہہ کر کہ مریضہ اس کی جاننے والی ہے۔ اب اسے تنہائی چاہیے تھی، اسے سوچنے کا وقت چاہیے تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ آفس میں آ کر اس نے اپنی دراز کھولی اور سب سے پیچھے چھپا ہوا وہ پرانا بریسلٹ نکالا اور اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے بچے کے کاندھے پر نشان دیکھا تھا۔ میں باپ بن گیا ہوں، ایک ناجائز بچے کا باپ نہیں، میں اسے جائز کروں گا، میں دنیا سے لڑوں گا۔ اذلان نے خود سے عہد کیا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اشال کی زندگی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ ادھر ریکوری روم میں اشال کے ہوش میں آنے کا عمل شروع ہو رہا تھا۔ نرسیں اس کے گرد موجود تھیں۔ اشال نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے پیٹ میں شدید ٹیسیں محسوس ہوئیں اور ذہن دھندلا سا گیا۔ میرا بچہ، اس نے خشک حلق سے بمشکل ادا کیا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو بیبی، بیٹا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ ڈاکٹر اذلان احمد ہمارے اسپتال کے سب سے بڑے سرجن، انہوں نے ہی آپ کا آپریشن کیا ہے اور وہ بہت فکر مند تھے آپ کے لیے۔ ڈاکٹر اذلان، یہ نام سنتے ہی اشال کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اسے وہ دھندلا سے ہیولا یاد آیا جو اس رات اندھیرے میں اس کے ساتھ تھا اور پھر صبح جاگ گیا تھا۔ اسے آواز یاد آئی، میرا نام اذلان ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اشال کا دل زور سے دھڑکا۔ دنیا میں تو ہزاروں اذلان ہیں، میں بھی کتنی پاگل ہوں، کیا سوچنے لگ گئی، مگر اسے یہاں گھٹن ہونے لگی۔ اشال نے اپنے کمزور جسم میں طاقت جمع کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے، وہ چیخی۔ نرس نے اسے پکڑ لیا۔ ارے آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، ٹانکے کچے ہیں، آپ ہل بھی نہیں سکتی۔ مگر اشال پر وحشت آ رہی تھی، وہ یہاں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ادھر دروازے پر اذلان کھڑا تھا جو شیشے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت، یہ خوف سب اسی کا بویا ہوا ہے اور اب اسے ہی یہ فصل کاٹنی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اشال کی نظر اس پر پڑی۔ سفید کوٹ میں ملبوس وہ قداور شخص جس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اشال نے اسے پہچانا نہیں تھا کیونکہ اس نے اس رات اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی موجودگی سے اسے وہی گھٹن محسوس ہوئی جو اس رات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے جانے دیں، اشال نے التجا کی۔ اذلان اس کے قریب آیا اور اس کے بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے مس اشال، آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ اذلان نے اس کا نام لیا تو اشال چونک گئی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ خطرے کی دوسری گھنٹی بجی۔ چھٹی حس نے اسے کوئی وارننگ دی۔ اذلان کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ فائل میں لکھا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ فائل میں کوئی نام نہیں تھا، وہ تو نامعلوم پیشنٹ کے طور پر آئی تھی۔ اشال کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ اس نے غور سے اذلان کو دیکھا اور اس کی آواز، یہ بھاری اور دھیمی آواز، یہ تو وہی آواز تھی جو اس رات اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اشال کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تم؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اذلان نے نظریں جھکا لیں۔ آرام کریں، میں نرسری جا رہا ہوں بچے کو دیکھنے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا کیونکہ وہ مزید اس کی نظروں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اشال اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے، وہی درندہ ہے جو بھیڑ کی کھال میں مسیحا بنا پھر رہا ہے۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، اشال نے خود سے وعدہ کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ رات گہری ہو رہی تھی اور ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، مگر اذلان اور اشال دونوں کے اندر ایک شور برپا تھا۔ ایک طرف پچھتاوا اور محبت تھی اور دوسری طرف نفرت اور خوف۔ وہ ان دونوں کے بیچ دھندلا عکس واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کی لمبی اور خاموش راہداریوں میں رات کا دوسرا پہر اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ خیمہ زن تھا، اور باہر گرنے والی مسلسل بارش کا شور اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ڈاکٹر اذلان کے دل میں برپا طوفان تھا جو اسے پل بھر کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں کرسی پر سر گرائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے میز پر شیشے کے نیچے دبا ہوا وہ
منکوں والا بریسلٹ پڑا تھا جو پچھلے 9 ماہ سے اس کے جرم اور اس کی محبت کی واحد نشانی بن کر اس کے ساتھ تھا۔ اذلان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ذہن میں ماضی اور حال کی جنگ جاری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے نرسری کے شیشے کے پار اس ننھے سے وجود کو دیکھا تھا جو اس کا اپنا خون تھا، تو اس کے وجود میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ وہ بچہ جس کے کاندھے پر قدرت نے وہی مہر ثبت کی تھی جو اذلان کے کاندھے پر تھی، وہ چیخ چیخ کر اذلان کو اپنی ذمہ داری اور اپنے رشتے کا احساس دلا رہا تھا۔ اذلان نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور ایک گہری آہ بھری، یا اللہ، یہ تو نے کیسا انصاف کیا ہے۔ میں تو اس گناہ سے بھاگ رہا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ایک رات کا قصہ تھا جو ختم ہو گیا، مگر تو نے اس قصے کو ایک زندہ و جاوید حقیقت بنا کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے اور اس لڑکی کا، اس کا کیا قصور ہے جس کی زندگی میں نے برباد کر دی؟ اذلان کے کانوں میں ابھی بھی اشال کی وہ سہمی ہوئی آواز گونج رہی تھی جو اس نے طوفانی رات میں سنی تھی، اور پھر آج جب اس نے بے ہوشی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھاما تھا تو وہی کرنٹ، وہی لرزہ خیز احساس دوبارہ سے جاگ اٹھا تھا۔ اذلان اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اشال کے قدموں میں گر جائے اور اس سے معافی مانگ لے، مگر اس کا دماغ اسے روک رہا تھا کہ نہیں اذلان، ابھی نہیں، وہ بھی بہت کمزور ہے، اسے صدمہ پہنچے گا، اور اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو شاید وہ نفرت کی شدت سے ہی مر جائے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے۔ اذلان کو اپنی انا اور اپنے خوف کے خول سے باہر نکلنا تھا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں اس نے دوبارہ نرسری کی طرف جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی، ایک ایسی کشش جو اسے مقناطیس کی طرح سے کھینچ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں نرسری کے دروازے پر پہنچا جہاں مدھم نیلی روشنی میں شیشے کے انکیوبیٹرز میں کئی نوزائیدہ بچے رکھے گئے تھے، مگر اذلان کی نظریں سیدھی اس کونے والے انکیوبیٹر پر گئیں جہاں اس کا بیٹا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اذلان نے اجازت لے کر اندر قدم رکھا اور آہستہ سے انکیوبیٹر کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو اس نے شیشے کے سوراخ سے اپنا ہاتھ اندر ڈالے اپنی شہادت کی انگلی بچے کی چھوٹی سی مٹھی میں دی۔ بچے نے نیند میں ہی ایک فطری رد عمل کے تحت اذلان کی انگلی کو اپنی مٹھی کی انگلیوں سے جکڑ لیا۔ اس لمس کا ہونا تھا کہ اذلان کے اندر کا سارا تکبر، سارا خوف پگھل کر آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ یہ اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا گوشت پوشت، اس کا وارث۔ اذلان نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، آلیان، ہاں میں تمہیں یہی نام دوں گا، آلیان اذلان، آلیان اذلان احمد۔ تم میری غلطی نہیں ہو، تم میرا حاصل ہو، میری زندگی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جیسے میں تمہاری ماں کو چھوڑ گیا تھا۔ اس بار میں نہیں بھاگوں گا۔ اذلان نے جھک کر شیشے پر ایک بوسہ دیا اور پھر بھاری قدموں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ ریکوری روم کی طرف تھا جہاں اشال موجود تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ وہ پرائیویٹ روم کے دروازے پر پہنچا، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور مانیٹر کی مدھم بیپ ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ اشال بستر پر لیٹی تھی مگر وہ سو نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں اور ان میں ویرانی اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اذلان دروازے پر ہی رک گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ 9 ماہ پہلے اس نے اندھیرے میں جس وجود کو محسوس کیا تھا، آج وہ روشنی میں اس کے سامنے تھا، کمزور، زرد لیکن بے انتہا خوبصورت۔ اس کے چہرے میں ایک ایسی معصومیت اور کشش تھی کہ اذلان نظر ہٹانے سے قاصر تھا۔ اشال نے آہٹ محسوس کر کے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک لمبے سفید کوٹ والے شخص کو کھڑا دیکھ کر سہم گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً وہی خوف جاگا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جس کی آواز اس کے ماضی کے مجرم سے ملتی ہے۔ اشال نے اپنی چادر کو سینے پر سختی سے لپیٹ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ ڈاکٹر، کیا آپ ہیں؟ اذلان نے گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے
اپنے لہجے میں پیشہ ورانہ سختی اور نرمی کا امتزاج پیدا کیا۔ جی مس، میں ڈاکٹر اذلان ہوں، میں آپ کا معائنہ کرنے آیا ہوں۔ اذلان نے قدم آگے بڑھایا اور بیٹھ کے قریب آ گیا۔ اشال کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اذلان نے اپنی آنکھوں پر اینک لگا رکھی تھی اور چہرے کے تاثرات کو پتھر کر رکھا تھا۔ اذلان نے اس کے بیڈ کے ساتھ لٹکی ہوئی فائل اٹھائی اور اس پر نظر ڈالنے کا بہانہ کیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ درد کی شدت میں کوئی کمی آئی؟ اذلان نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ اشال کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم گئیں جو فائل کو تھامے ہوئے تھے۔ مضبوط مردانہ ہاتھ، لمبی انگلیاں اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی، یہ سب اسے بہت مانوس لگ رہا تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، جسم کا درد تو شاید کم ہو جائے گا ڈاکٹر، مگر روح کے زخموں کا کیا؟ ان کے لیے کوئی دوا ہے آپ کے پاس؟ اذلان کا قلم اس کے ہاتھ میں رک گیا۔ اس نے چونک کر اشال کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور پچھتاوا تھا جسے اشال سمجھ نہ سکے، مگر اسے الجھن ضرور ہوئی۔ اذلان نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا کہ ہم ڈاکٹر صرف جسم کا علاج کر سکتے ہیں مس، روح کا معاملہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کے ٹانکے چیک کرنا چاہتا ہوں تاکہ انفیکشن کا خطرہ نہ ہو۔ اشال نے فوراً اعتراض کیا، نہیں، مجھے چیک اپ نہیں کروانا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اذلان نے فائل میز پر پٹخ دی اور قدرے سختی سے کہا، آپ اس وقت ایک مریضہ ہیں اور میں ڈاکٹر، اپنی ضد چھوڑیں اور تعاون کریں۔ آپ کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، آپ کو ہائی ڈوز اینٹی بایوٹکس دی گئی ہیں اور خون بہت بہہ چکا ہے۔ اذلان کا یہ حکمی انداز اشال کو چپ کرا گیا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی، مگر اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اذلان نے بہت احتیاط سے اس کا معائنہ شروع کیا۔ جیسے ہی اذلان کے ہاتھ نے اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر پٹی کو چھوا، اشال کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ لمس، یہ نرم اور گرم لمس، اشال نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں پھر وہی اندھیری رات اور وہ اجنبی گھوم رہا تھا جس نے اسے اسی طرح چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اذلان نے محسوس کر لیا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو اس کی وجہ سے ہے۔ وہ اپنا کام ختم کر کے سیدھا کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ رونا بند کریں، آپ کمزور ہو جائیں گی تو بچے کو کون سنبھالے گا؟ اذلان نے نرمی سے کہا۔ اشال نے ٹیشو لینے کے بجائے اپنے ہاتھ کی پرس سے آنسو پہنچے اور نفرت سے کہا، میرے بچے کا نام مت لیں۔ آپ لوگ کیا جانے کہ ایک ماں اکیلی کس طرح یہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ کہ بچہ میرے لیے صرف ذمہ داری نہیں، میری بقا کی جنگ ہے۔ اذلان کے اندر ایک تڑپ اٹھی۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتا تھا، وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اس کا باپ ہے اور وہ زندہ ہے، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ آپ کی آواز، آپ کا یہ انداز مجھے بہت مانوس لگ رہا ہے مس۔ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں یا میں آپ کو کہیں دیکھ چکا ہوں؟ اذلان کی آواز میں ایک ایسا درد اور اشتیاق تھا کہ اشال چونک اٹھے۔ اس نے پلٹ کر اذلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ اشال نے دل پر پتھر رکھا اور اپنی آواز کو سپاٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہر ڈاکٹر کو اپنی مریضہ مانوس ہی لگتی ہے ڈاکٹر، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آج سے پہلے کبھی اس شہر کے اسپتال میں نہیں آئی، نہ ہی میری آپ سے کوئی جان پہچان ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اشال کا یہ جواب اذلان کے منہ پر تماچے کی طرح لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اشال نے پہچان لیا ہے یا کم از کم اسے شک ہو گیا ہے، مگر وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی۔ کیا آپ اکیلی ہیں؟ آپ کی فیملی، میرا مطلب ہے ہسبینڈ، کہاں ہیں؟ آپ یہاں کافی تشویشناک حالت میں لائی گئی تھیں۔ آپ کے ہسبینڈ کی لاپرواہی پر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اس نے جی کھڑا کر کے وہ سوال کیا جو اسے خود کو کٹہرے میں کھڑا کر گیا۔ اشال نے ویران آنکھوں سے خلا میں کسی نادیدہ چیز کو گھورا۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ آپ کو پرسنل سوالات پوچھنے کا کوئی حق نہیں، جائے یہاں سے، وہ تلخی سے بولی اور اذلان لب بھیج گیا اور سر جھکا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، آرام کریں، صبح راؤنڈ پر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا کیونکہ وہاں مزید رکنا اس کے ضبط کا امتحان تھا۔ باہر نکل کر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹر کو بلایا۔ سنو،
اس پیشنٹ کی پوری ہسٹری نکالو، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اسسٹنٹ نے حیرت سے دیکھا، سر یہ وہی مشہور فیشن ڈیزائنر اشال حیات ہیں، آپ نہیں جانتے؟ ان کا اپنا برانڈ ہے شہر میں اور یہ بہت کامیاب بزنس وومن ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ ان کی شادی کی کوئی خبر میڈیا میں نہیں تھی۔ شاید انہوں نے خفیہ شادی کی ہے۔ وہ اسسٹنٹ جو شاید اس کو چہرے سے پہچانتا تھا بولا، اور یہ سن کر اذلان کے قدم وہیں جم گئے۔ اشال حیات، وہ لڑکی جو اس رات ایک سہمی ہوئی ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی، ایک کمزور ناتواں وجود، آج وہ اتنی بڑی سلیبریٹی بن چکی تھی۔ اذلان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں گیا اور لیپ ٹاپ پر اشال حیات سرچ کیا۔ اسکرین پر اشال کی سینکڑوں تصاویریں آ گئیں جن میں وہ بڑی بڑی تقریبات میں ایوارڈز لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور وقار تھا، مگر آنکھوں میں وہی اداسی تھی جو آج اذلان نے دیکھی تھی۔ اذلان پڑھتا گیا کہ کس طرح ایک یتیم لڑکی نے اپنی دنیا آپ بنائی اور فیشن کی دنیا میں نام کمایا۔ اذلان کا سر فخر سے بلند ہوا، مگر ساتھ ہی شرمندگی کا احساس اور گہرا ہو گیا۔ وہ اتنی بہادر لڑکی تھی جس نے نہ صرف اس صدمے کو برداشت کیا بلکہ خود کو راکھ سے اٹھا کر دوبارہ تعمیر کیا، اور اذلان وہ ایک بزدل مرد تھا جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھاگ گیا تھا۔ اذلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش تھم چکی تھی اور صبح کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کرے اور سچ کا سامنا کرے۔ اس نے اپنی دراز سے وہ بریسلٹ نکالا اور اپنی جیب میں ڈالا۔ آج فیصلہ ہونا تھا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ وہ دوبارہ اشال کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اشال جاگ رہی تھی اور نس اسے سہارا دے کر بٹھا رہی تھی تاکہ وہ ناشتہ کر سکے۔ اذلان کو دیکھتے ہی اشال کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ آپ پھر آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈسچارج پیپرز دیں، اشال نے غصے سے کہا۔ اذلان نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ باہر جائے۔ نرس کے جانے کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ اذلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، بنا کوئی بات کی اپنی مٹھی کھولی اور وہ من کو والا بریسلٹ اشال کے سامنے بیٹھ کی چادر پر رکھ دیا۔ دوسرا بریسلٹ اس کی کلائی میں تھا۔ بریسلٹ کے گرنے کی ہلکی سی آواز کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اشال کی نظریں جیسے ہی اس بریسلٹ پر پڑیں تو اس کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی بریسلٹ تھا، اس کا پسندیدہ بریسلٹ جو اس قیامت خیز رات کیبن میں کہیں گر گیا تھا اور جسے وہ آج تک ڈھونڈتی رہی تھی، جس کا دوسرا حصہ اس کے پاس تھا۔ اشال نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ بریسلٹ اٹھایا اور پھر جھٹکے سے اذلان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں سوال نہیں تھا بلکہ یقین کی ایک لہر تھی جس میں نفرت، دکھ، صدمہ ملا ہوا تھا۔ اذلان نے نظریں نہیں چرائیں بلکہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ اس رات وہیں گر گیا تھا اشال، جب میں تمہیں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اذلان کی آواز بھاری تھی اور اس میں کرب کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ تم اب بھی جھوٹ بولو گی کہ تم مجھے نہیں جانتی یا ہم کبھی ملے نہیں؟ اشال کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے بریسلٹ چھوٹ کر دوبارہ سے گر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا جیسے اسے شدید چکر آ رہے ہوں۔ تو تم ہو وہ درندے جس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اشال نے دبی ہوئی چیخ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ اذلان کو لگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تم وہی ہو نا جس نے اندھیرے میں میری عزت لوٹی اور صبح مجھے کچرے کی طرح پھینک کر چلا گیا۔ تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ وہ لڑکی زندہ ہے یا مر گئی؟ اشال کا غصہ بانسوں کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ اذلان ایک قدم آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے برابر سطح پر آنا چاہتا تھا۔ اشال، میں درندہ نہیں ہوں، میں بس ایک کمزور انسان تھا جو بہک گیا تھا۔ میں نشے میں تھا، میں ڈر گیا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے تمہیں ڈھونڈا تھا۔ میں واپس گیا تھا وہاں، لیکن تم جا چکی تھی۔ اذلان نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر اشال نے چیخ کر اسے روک دیا۔ جھوٹ مت بولو، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے تو ڈھونڈ لیتے۔ میں اسی دنیا میں تھی مگر تم تو اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اس واقعے کو بھول گئے، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میں یہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی اس ناجائز بچے کے ساتھ جسے دنیا قبول نہیں کرتی۔ اشال کا اشارہ اپنے پیٹ کے ٹانکوں کی طرف تھا۔ اذلان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اشال نے جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہارا لمس مجھے گندا کرتا ہے۔
نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی. میں سب کو بتا دوں گی کہ یہ معزز ڈاکٹر اصل میں ایک ریپسٹ ہے, ایک دھوکے باز ہے. اشال کا جنون عروج پر تھا اور اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور مانیٹر کی بیپ تیز ہو رہی تھی. اذلان گھبرا گیا کہ کہیں اس کی حالت بگڑ نہ جائے. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, پلیز پرسکون ہو جاؤ, تمہارے ٹانکے کھل جائیں گے. میں بس اتنا بتانے آیا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگوں گا. وہ بچہ میرا بھی ہے, آلیان میرا بیٹا ہے. اذلان نے نام لیا تو اشال ہنس پڑی, ایک تلخ اور زہریلی ہنسی. تمہارا بیٹا؟ ڈاکٹر صاحب اب تمہیں بیٹا یاد آ رہا ہے؟ جب وہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا تب کہاں تھے؟ جب لوگ مجھ پر تانوں کے پتھر مارتے تھے تب کہاں تھے تم؟ یہ بچہ صرف میرا ہے, صرف اشال حیات کا. اس پر تمہارا کوئی حق نہیں, اور خبردار جو تم نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی. اذلان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے. وہ جانتا تھا کہ وہ اس نفرت کا مستحق ہے. اس نے آہستگی سے کہا, میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں, لیکن میں اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اشال میں نے اب تک شادی نہیں کی, صرف تمہارے انتظار میں. یہ سن کر اشال کو مزید تیش آ گیا. احسان کر رہے ہو مجھ پر؟ گناہ کر کے اب پردہ ڈالنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہاری ہمدردی یا نام کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اکیلے اپنا نام بنایا ہے اور میں اکیلے ہی اپنے بچے کو پال لوں گی. مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. اشال نے تکیہ اٹھا کر اذلان کی طرف پھینکا. اذلان نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا. وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی دلیل کام نہیں آئے گی. زخم بہت گہرا ہے اور اسے بھرنے میں وقت لگے گا. اچھا میں جا رہا ہوں, لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. تم مجھے دھتکار دو, مجھے گالیاں دو, لیکن میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا, کیونکہ اب میں وہ اذلان نہیں ہوں جو بھاگ گیا تھا. اب میں ایک باپ ہوں اور باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا. اذلان نے آخری بار اشال کو دیکھا جب گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اس کا دل چاہا کہ اسے گلے لگا لے اور کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, مگر اس کے پاس ابھی یہ حق نہیں تھا. وہ الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے تک آیا اور باہر نکل گیا. باہر نکلتے اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور اپنی بند آنکھوں سے آنسوؤں کو روکا. راہداری میں گزرتے ہوئے عملے کے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ سخت کی ڈاکٹر اذلان آج کیوں رو رہا, مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. اسے اب ایک جنگ لڑنی تھی. ایک طرف اشال کی نفرت تھی اور دوسری طرف ظالم سماج جو اس کے بیٹے کو ناجائز کہنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. اذلان نے اپنی مٹھی میں موجود بریسلٹ کو دوبارہ محسوس کیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اشال تم جتنی بھی نفرت کر لو, میں تمہاری نفرت کو محبت میں بدل کر رہوں گا. میں تمہارے دامن پر لگے ہر داغ کو دھو دوں گا, اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ وارنی پڑے. کمرے کے اندر اشال کا رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا. اس نے اپنی کلائی میں بندھے دوسرے بریسلٹ کو دیکھا. اس کے دل میں جذبات کا طوفان تھا. ایک طرف وہ نفرت تھی جو اس نے 9 ماہ پالی تھی, اور دوسری طرف وہ کشش تھی جو اذلان کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھ کر پیدا ہو رہی تھی. اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا جو نرسری میں تھا. کیا اسے باپ کا سایہ ملنا چاہیے؟ کیا اسے اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے؟ نہیں, یہ اتنا آسان نہیں تھا. زخموں کے نشان جاتے نہیں ہیں. اس شخص نے اسے تب روندا تھا جب وہ انڈسٹری میں اپنا نام بنا چکی تھی, مگر اس واقعے کے بعد اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو لے کر لوگوں نے طرح طرح کے سوال کیے کہ اس کا باپ کہاں ہے, اس نے کب شادی کی. وہ جب اپنے چچا کے گھر رہتی تھی وہاں سے دربدر ہو گئی. اس نے اس بچے کے ساتھ بھی محنت کی, کرائے کے مکانوں میں دھکے کھائے. اسی دوران اسے ملک کے ٹاپ فیشن شو میں بلایا گیا. وہاں ایک بہت بڑے برانڈ نے اس کی محنت کو دیکھتے کولیبریٹ کیا, جس سے وہ ہر زبان پر آنے لگیں. اس بچے کے ساتھ اسے غلیظ نظروں اور جملے سہنے پڑے, مگر وہ ڈٹی رہی. اس نے اذلان نامی شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی, مگر وہ بزدل کہیں نہ تھا. اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو خود پالے گی. یہ سفر آسان نہیں تھا اور اس سفر میں اس کا گنہگار تھا ساتھ نہیں تھا. اسی لیے اب اشال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی. وہ اذلان کو موقع نہیں دے گی کہ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہو. وہ اسے سزا دے گی, اس کے بیٹے سے دوری کی سزا, مگر تقدیر شاید کچھ اور ہی لکھ چکی تھی.
اذلان اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ صبح کی کاسب روشنی آسمان پر نمودار ہو رہی تھی اور ہسپتال کی راہداریوں میں ابھی وہ مخصوص خاموشی چھائی ہوئی تھی جو دن کے ہنگاموں سے پہلے کا سکوت ہوتا ہے۔ مگر اشال کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا جس نے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک لمحہ بھی مزید اس چھت کے نیچے نہیں گزارے گی جہاں اس کا ماضی اور اس کا خوف ڈاکٹر اذلان کی شکل میں موجود ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کراہوں کو دبایا کیونکہ اس کے پیٹ کے ٹانکے ابھی کچے تھے اور ہر حرکت پر اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس تکلیف سے بڑی تکلیف اور رسوائی تھی جس کا ڈر اسے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے نرس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ننھے وجود آلیان کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا جو گرم شال میں لپٹا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اشال نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور سانس پھول رہی تھی، مگر ماں کی ممتا کا جنون اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اذلان کی نظروں سے بچ کر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اذلان اس کا راستہ روکے یا اس کے بیٹے پر اپنا حق جتائے۔ وہ اسپتال سے باہر نکلی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جلدی سے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ ٹیکسی چل پڑی اور اشال نے ایک آخری نظر اس بڑی عمارت پر ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے درد اور سب سے بڑی خوشی کو پایا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ بھاگ رہی وہ اب محض ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک محافظ بن چکا ہے، اور محافظ اپنی امانتوں سے غافل نہیں ہوتے۔ اشال جب اپنے فلیٹ میں پہنچی تو سورج مکمل نکل چکا تھا اور گلیوں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایک پوش علاقے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اشال جیسے ہی ٹیکسی سے اتری اور اپنے گھر کی طرف بڑھی تو گلی کے نکڑ پر کھڑی کچھ عورتوں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اشال کی گود میں نوزائیدہ بچہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں سوالیہ نشان اور چہروں پر طنزیہ مسکراہٹیں ابھر آئیں۔ اشال نے نظریں جھکا کر تیزی سے گزرنا چاہا، مگر محلے کی ایک تند مزاج عورت نے اونچی آواز میں آواز کس دی، ارے اشال بی بی، یہ گود میں کیا اٹھا رکھا ہے؟ اتنے مہینوں سے غائب تھی اور اب یہ تحفہ لے کر آئی ہو؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے، یا پھر یہ بھی تمہاری فیشن کی دنیا میں کوئی نئی کمائی ہے؟ یہ الفاظ اشال کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، اس کا رنگ فق ہو گیا، وہ کانپنے لگی۔ اس نے بچے کو مزید زور سے بھینچ لیا جیسے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی انگلیاں اٹھا رہا تھا اور چپتے ہوئے سوال کر رہا تھا، آپ کی شادی کی خبر ہم تک تو نہیں پہنچی؟ کیا خفیہ نکاح کیا تھا؟ میڈیا والوں کو بھی کسی نے اطلاع دے دی تھی؟ اشال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تنہا تھی، کمزور تھی اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ وہ مضبوط ہو کر بھی آج تنہا تھی، سمجھتی تھی کہ اس بچے کو اکیلی پال لے گی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ بھیڑ میں سے کسی نے کہا کہ ایسی بد کردار عورت کو محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے نکالو یہاں سے۔ اشال کو لگا کہ زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ وہ ٹوٹ کر گرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آئی اور بریک کے زوردار شور کے ساتھ ہجوم کے عین درمیان میں آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ڈاکٹر اذلان نکلا۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال اور غصہ تھا کہ مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ اذلان نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اشال کو اپنے حصار میں لے لیا اور ہجوم میں ایک دھاڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ خبردار جو کسی نے ایک لفظ بھی مزید بکا۔ اذلان کی آواز گونجی، عورت تنہا نہیں اور یہ بچہ لاوارث نہیں، یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر اذلان احمد کا خون ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اشال نے حیرت اور بے یقینی سے سر اٹھا کر اذلان کو دیکھا، جس وقت اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک فخر اور ملکیت کا احساس تھا۔ اذلان نے اشال کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت اشال، میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔
اذان نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اشال کو عزت اور احترام کے ساتھ گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو پیچھے لوگوں کی چہمگوئیاں جاری تھیں، مگر گاڑی کے اندر ایک مقدس خاموشی تھی۔ اذلان گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے والے شیشے یعنی ریئر ویو مرر سے ایشال کو دیکھ رہی تھی۔ ایشال نے سر سیٹ سے ٹکایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر ابھی آنسو خوف کے نہیں بلکہ سکون اور شکر گزاری کے تھے۔ اس نے چوری چھپے آئینے میں دیکھا جہاں اذلان کی نگاہیں اس سے ٹکرائیں۔ ان نگاہوں میں کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی احسان نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو عمر بھر نبھایا جاتا ہے۔ اذلان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور ایشال کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس لمس میں وہی پرانی شدت تھی، مگر اب یہ لمس حلال اور پاکیزہ ہونے جا رہا تھا۔ اذلان نے نرمی سے کہا، میں نے کہا تھا نا ایشال کہ اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں آنے میں دیر ہو گئی، مگر اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ایشال کے لبوں پر ایک دھیمی اور خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ مسکراہٹ اس کی رضامندی تھی، اس کی معافی تھی اور ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اذلان کے ہاتھ سے نہیں کھینچا بلکہ اسے تھام لیا۔ یہ سفر اب اسپتال یا محلے تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ زندگی کی ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ اذلان اسے اپنے گھر لے گیا جو اس نے اسی دن کے لیے سجایا تھا۔ اسی شام سادگی مگر پورے احترام کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صرف گواہان اور اذلان کے کچھ قریبی دوست شامل تھے۔ جب قاضی صاحب نے ایشال سے اجازت طلب کی تو ایشال نے اذلان کی طرف دیکھا جس کی گود میں ان کا بیٹا آلیان تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں جو محبت اور اپنائیت تھی اس نے ایشال کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا اور فضا میں دعاؤں کی خوشبو پھیل گئی۔ نکاح کے بعد اذلان ایشال کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ وہ تیسرا لمس تھا جو مکمل تھا، جو گواہ تھا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ نبھانے اور عزت دینے کا نام ہے۔ اذلان نے ایشال کا ہاتھ تھام کر کہا، میرا ماضی دھندلا تھا ایشال، مگر میرا مستقبل تمہارے ساتھ بہت روشن ہے۔ تم میرا وہ عکس ہو جسے میں نے کھو دیا تھا اور اب دوبارہ پا لیا۔ ایشال کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے آلیان کو دیکھا جو کہ بستر پر لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی تھی، پھر کہنے لگی، اذلان، اگر میں نے آپ سے شادی کی ہے تو صرف اور صرف اپنے بیٹی کی وجہ سے، ورنہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ یہ کیسے ایک مرد اس قدر پگھل سکتا ہے کہ اسے یہ بھی ہوش نہ رہے کہ وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میری زندگی میں ایسا مرد شامل ہو جس کا کردار ایسا ہو۔ اگر وہاں پر میری جگہ کوئی اور ہوتی، یا پھر اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار حرام مشروب پیا ہوگا، تو کیا ہر بار ہی آپ نے وہ حرام مشروب پی کر کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اذلان کے کردار پر بات آ چکی تھی۔ ایشال کا لہجہ نرم تھا، ٹوٹا ہوا تھا، لیکن جو الفاظ وہ بول رہی تھی اگر اور وقت ہوتا تو اذلان یقیناً اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیتا، لیکن یہاں پر وہ خود غلط تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ سر جھکا کر ایشال کے سامنے آیا، پھر کہنے لگا، تم جو کہہ رہی ہو بے شک تم کہنے کا حق رکھتی ہو، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تم ہی تھی۔ جس طرح تم نے اپنا کریئر بنانے کے لیے بہت کچھ پایا اور کھویا ہے، ٹھیک ویسے ہی مجھے بھی ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ نے اس قدر ڈپریس کر دیا تھا کہ یہ حرام مشروب پینا ایک طرح سے میری عادت ہی بن چکی تھی۔ لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ اس رات کے بعد سے دوبارہ میں نے اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی اس دن کے بعد سے میں نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ میں تم سے بھاگ رہا تھا لیکن میرا دل مجھے تمہارا پابند کر چکا تھا۔ ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ ہمارے بچے کو بھی اپنا لیا ہے اور اسے نام دیا ہے، بس اس رات کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں ڈرپوک اور بزدل بن گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ رشتے کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن ایشال اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔
کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں اور کمرے موجود ہیں؟ جب تک میرا دل آپ کو قبول نہیں کر لیتا میں اپنے بچے کے ساتھ اس کمرے میں رہوں گی۔ اس لڑکی کی معصومیت اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ اذلان کو مزید توڑ رہے تھے، لیکن فی الحال وہ اشال کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذہن میں اس طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اشال کی کسی اور کے ساتھ منگنی طے ہو یا پھر کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ لیکن اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اشال اپنے بچے کو لے کر ایک الگ کمرے میں جا چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے اذلان اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا تھا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہا تھا۔ جب بھی ہاسپٹل سے واپس آتا تو دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ دھیرے دھیرے اشال کا دل پگھلنے لگا تھا، لیکن ایک روز اذلان نے بھی اس سے یہ سوال کر لیا کہ میں تم سے جو پوچھنے والا ہوں اس کا غلط مطلب مت سمجھنا، لیکن میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے 5 مہینے کا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک تم مجھے معاف نہیں کر پائیں، جبکہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں کہ تمہارا دل جیت سکوں اپنی محبت سے، اپنی وفاداری سے۔ لیکن اگر ہماری اس شادی سے پہلے یا اس رات سے پہلے تمہارے دل میں کوئی اور تھا، تم کسی اور کو پسند کرتی تھیں تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میں اپنی خوشیاں آگے نہیں رکھوں گا بلکہ تمہارا بھلا سوچوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرا یہ بچہ بھی تمہاری خوشیوں کے بیچ نہیں آئے گا۔ اذلان جس طرح کے الفاظ بول رہا تھا اشال کا دل کٹ چکا تھا۔ وہ فوراً سے اذلان کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس سے میری شادی ہوگی میں صرف اور صرف اسی سے محبت کروں گی، بس زندگی میں جو دھچکا مجھے لگا وہ ہضم کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اذلان کو یہ سننے کے بعد ایک الگ ہی طرح کا سکون ملا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا اور پھر اشال کے دل میں بھی اس کی محبت بننے لگی۔ اس رات وہ خود اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سجایا تھا۔ جب اذلان گھر آیا تو بے ساختوں سے باہوں میں بھر کر اس کے لبوں کو اپنا لمس پہنچانے لگا، جس میں سوائے جنون اور محبت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اشال اپنا آپ اذلان کے حوالے کر چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا میری جان، جب تک مجھے بالکل یقین نہیں ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ اس رشتے کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے اس قابل ہو چکی ہو تب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اشال محبت میں سلگتی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہی تھی۔ جب اذلان سے یہ سن کر تھوڑا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی، مگر اذلان اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا کل میں تمہارا پراپر چیک اپ کروں گا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم مجھے سہنے کے قابل ہو چکی ہو، پھر یہ رات تمہارے ساتھ یادگار ہوگی۔ اسے باہوں میں بھر کر سو چکا تھا۔ اگلے روز اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، خود اس کے سارے ٹیسٹ کیے، الٹرا ساؤنڈ بھی کیا، رپورٹس بالکل ٹھیک تھی اور اس کے زخم بھی اندر سے بھر چکے تھے۔ وہیں لیٹے لیٹے ہی اذلان اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اشال تو گڑبڑا سی گئی کہ کہیں دروازہ کھول کر کوئی نرس اندر نہ آ جائے۔ مسکرا کر کہنے لگا جانے من، آج رات آپ اپنے شوہر کا ایک الگ ہی روپ دیکھیں گی، بس اپنے شوہر کی جنونیت سہنے کے لیے تیار رہیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج چکا تھا۔ ہر آنے والے رات کے لمحات کا سوچ کر اشال شرما کر رہ گئی تھی۔